پاکستانیوں میں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ تھوڑی سی یونٹی ہے اس چیز کو لے کے کہ اگر کسی کو کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو وہ مل جل کے ان کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں. دوسرا سوال جو آپ کا وائس پریزیڈنٹ کو لے کے تھا، جی ان کے ساتھ میری تقریباً 2.5 ہفتے پہلے ایک ملاقات ہوئی جس میں نے پاکستان کے جو کچھ ایشوز تھے ان کو ریز کیا. اس میں جو چیزیں تھیں مجھے تو میرے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی میں پاکستانی بورن ہوں، بڑا پلا امریکہ میں، آئیڈینٹی مجھے پاکستان سے ملی، سکسیس جو ہے وہ مجھے یو ایس سے ملی. تو مجھے ایک فخر ہوتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ جو دونوں ملک ہیں وہ میرے اپنے ہی ملک ہیں، میرے ہوم کنٹریز ہیں. تو یہ جو چیز ہے ان کو ایک بڑی اچھی لگی، ان کو ایک فائنلی ایک ایسا نریٹو ملا کہ کوئی آدمی ایک ایسا آیا کہ جو دونوں ملک کی بات کر رہا ہے. حتیٰ کہ کافی سارے لوگ ہیں جو کانگریس مین سے، پریزیڈنٹ سے یا سینیٹرز وغیرہ سے ملتے ہیں، لیکن ان کا ایک موٹیو ہوتا ہے یا وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا وہ امریکہ کی بات کر رہے ہیں. تو کوئی ان کو ایسا نہیں موقع ملا کسی کو کہ وہ دونوں کنٹریز کی بات کرے. تو میں تو پچھلے جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں تو دونوں ملکوں کی بات کرتا ہوں. تو دس از پرابیبلی ون آف دا ریزن کہ نا مجھے ایک اٹینشن مل جاتی ہے کہ ایک میری سوچ جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے، آؤٹ آف دی باکس ہوتی ہے. میں نے کچھ چیزیں جو تھیں نا پاکستان کو ایک بڑی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، تو وہ میں نے ایک تو ان کے سامنے رکھا. اس کے علاوہ جو انڈین لابی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے ادھر، انفارچونیٹلی پاکستانی لابی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ابھی جو ایک ریسنٹلی ایک یو ایس آئی پی کی جو ایک ان کا سینئر گروپ ہے، ان کی ایک اسٹڈی کے مطابق انہوں نے اس میں بڑا ہائی لائٹ کیا افغانستان کو لے کے کہ پاکستان نے کس طریقے سے مدد کی امریکہ کی. پاکستان ایک بڑا اچھا ہمارا ایلائی ہے، لیکن سائملٹینیسلی انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو ایک نیچے گرا بھی دیا کہ جی پاکستان کو انڈیا میں نا ایک جو ٹیررزم ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے نا پاکستان کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی چیز غلط تھی، جس چیز کو میں نے ادھر ہائی لائٹ کیا کہ دیکھیں کہ جی پاکستان تو ایک خود وکٹم کنٹری ہے. اتنی وکٹمائزیشن جو پاکستان میں ہو رہی ہے یو ایس کی دوستی نبھانے کے لیے، ہم تو ڈیلی بلیڈنگ ہو رہی ہے. ہمارے تو کچھ جوان جو ہے نا وہ ڈیلی شہید ہو رہے ہیں، کچھ جو معصوم لوگ ہیں جو سویلین ہیں جن بیچاروں کا کوئی قصور بھی نہیں ہے وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. تو اس میں پاکستان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو وہ ایک جو پرسیپشن یا ایک مسٹرسٹ تھا وہ میں نے اجاگر کیا. اس کے علاوہ اب دیکھیں کہ جو انڈیا کی جو اسٹیٹ سپانسرڈ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، جس کے بدلے جس میں وہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو برٹن ہو گیا، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، ایون پاکستان میں بھی جو ساری اسٹیٹ سپانسرڈ ان کی جو کلنگ ہو رہی ہے، اس چیز کو میں نے اجاگر کیا ان کے سامنے رکھا کہ دیکھیں پاکستان تو بیسیکلی اتنا وکٹمائز کنٹری ہے. تو اس کو لے کے جب میں نے یہ چیزیں ان کے سامنے رکھیں تو ایک دم ان کو وہ ایک اٹینشن مجھے ملی کہ یہ چیزیں ہیں جو وہ پاکستان کے جو ہے نا وہ فیور میں جانی چاہیے. تو اسی چیز کو لے کے اگر میں یہ ساری اگزامپل دوں تو تھوڑا سا رول میرا اس میں سامنے اس طریقے سے آیا کہ جو ابھی جو کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں تو اس میں انہوں نے صاف کہا ہے جو اسٹیٹ اسپوکس مین ہے وائٹ ہاؤس میں کہ پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے، خود مختار کنٹری ہے. تو پاکستان اپنے ڈیفنس کے لیے، ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے ایک ملٹری ایکشنز بھی لے سکتے ہیں، کہیں پہ جا کے اپنے ٹیررزم کو ختم کرنے کی پاکستان میں صلاحیت ہے اور وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو امریکہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کو ایک تنگ نظری سے، ایک انڈیا کی نظر سے دیکھتا تھا، تو وہ بھی انہوں نے اس چیز کو بیسیکلی اس کی مذمت کی ہے کہ جی ہم پاکستان کو انڈیا کی نظر سے نہیں دیکھتے، پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور ہم پاکستان کو پاکستان کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو چیزیں اور تھی کہ جو جس طریقے سے انہوں نے مئی 9 کے واقعے کو کنڈیم کیا، اسی کے ساتھ جو مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ ہمیں ایک جو چیز کرنی ہے کہ یونٹی کے ساتھ چلنی ہے. ہم نے وہ چیزیں اس طرح نہیں کرنی کہ ایک پولیٹیکل چیز کو لے کے آگے چلے. اگر ہم پاکستان کو لے کے چلیں گے آگے تو پولیٹیکل بھی اسی میں آئے گا. اگر دیکھا جائے پاکستان ہمارا، فوج ہماری، پولیٹیکل پارٹیز ہماری،
لوگ ہمارے. تو ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم پاکستانی فرسٹ ہیں. سو اف پاکستان کمز فرسٹ دین وی اسٹارٹ ٹیکنگ ادر انیشیٹیوس. یہ ایک بڑا اگین جو ہے نا پاکستان میں اور بڑا ایک مس پرسیپشن ہے اس چیز کو بھی لے کے. کوئی اگر ایک صدر بھی ہے یا کوئی سینیٹر ہے یا کوئی کانگریس مین ہے, وہ ایک بیان دے دیتا ہے, اس کا تعلق اسٹیٹ پالیسی سے بالکل نہیں ہے. ہمیں یہ چیز جو ہے نا اس پہ غور کرنا ہے کہ کیا اسٹیٹ پالیسی نے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بات کی ہے. اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بات نہیں کی ہے تو میرا نہیں خیال ہمیں اس چیز کو اتنا سیریسلی لینا چاہیے, اس کو کمپلیٹلی اگنور کرنا چاہیے. اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2022 میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ میں پاکستان کے بارے میں ایک بات کی تھی. اگلے ہی دن میری ایک سینیٹر سے ملاقات ہو گئی, تو میں نے ایک بڑے اچھے طریقے سے ان کو بتایا کہ جی کس طریقے سے انڈیا میں جو آلموسٹ 200 کلو گرام کے اوپر یورینیم اسٹریٹس پہ پکڑا گیا, لیکن آپ پاکستان کو نہ ایک ورلڈ کا ڈینجرس کنٹری کہہ رہے ہیں. اگر انڈیا اتنی جینوسائڈ کر رہا ہے, مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ کا جو پرسیپشن ہے وہ ایک پاکستان کو لے کے یہ کہ پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے. تو وہ میں نے ان سے پھر یہ سوال کیا کہ ہاؤ ڈو وی ریئلی چینج دا پرسیپشن آف یو ایس اباؤٹ پاکستان. تو اس وقت خیر انہوں نے تو کوئی اتنا جواب نہیں دیا, لیکن تقریباً 2 دن کے بعد ایک وائٹ ہاؤس سے اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جو وہ بیان تھا وہ ان کا اپنا بیان تھا, اس کا کوئی تعلق اسٹیٹ پالیسی سے نہیں ہے. ہاں انہی چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو میں جو سمجھتا ہوں ہمیشہ یو ایس نے ایک اسٹیٹ پالیسی کو لے کے ایک پاکستان کے لیے کوئی پازیٹیو بات ہی کی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کو میڈیا نے کافی اگنور ضرور کیا, چاہے وہ وہاں کا ہے چاہے وہ دنیا کا کوئی اور میڈیا. ہم جب بھی باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ پاکستان میں ہم فالو نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں, لیکن یہاں پہ نا وہی ایک جو ہم پرسیپشنز کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پہ پرسیپشن یہی ہے کہ جی قانون توڑو, جو زیادہ قانون توڑتا ہے وہی زیادہ کامیاب ہے. تو میرے خیال میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ہم یہ قانون توڑیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. کیوں؟ ہمیں ایمانداری ختم ہو جاتی. تو میں نے ہمیشہ ایمانداری کو, جو اپنی آنیسٹی ہے, ایک لوئلٹی ہے, اس کو سب سے پہلے رکھا ہے. اس کے بعد آپ نے محنت کرنی ہے, پھل اللہ نے دینا ہے. لیکن اگر آپ ایمانداری سے محنت کرتے رہتے ہیں تو ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے, لیکن ہم ہی یہ بھول جاتے ہیں, ہم ایک شارٹ کٹ کرنے کے چکروں میں لگ جاتے ہیں. اب پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ جی ایک انسان اٹھتا ہے صبح تو کہتا ہے جی 12 بجے تک تو میں امیر ہو جاؤں. تو ایسے نہیں ہوتا, ایک بڑا لمبا سفر ادا کرنا پڑتا ہے. مجھے تقریباً 37 سال ہو گئے ہیں امریکہ میں, تو میرا کوئی سفر یہ نہیں ہے کہ جی میں جاتے ہی ادھر جو ہے نا وہ امیر ہو گیا یا کچھ میں نے اتنا زیادہ بزنس کر لیا. بڑی محنت کی ہے, بڑے دھکے کھائے ہیں, زمینوں پہ بھی سوئے ہیں, باتھ روم بھی صاف کیے ہیں, فرش بھی دھوئے ہیں. مجھے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے کہ میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں. مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ میں کہاں پہ تھا اور آج کہاں پہ آیا ہوں. ایک محنت کی ہے, ایک ایمانداری سے کی ہے. اس کے علاوہ ہمیں سسٹم کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو سسٹم کو فالو نہیں کرتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کی میں آپ کو اگزامپل اور دیتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ ایک بزنس مین ہوں, بہت سارے بزنس مین ہیں ادھر, لیکن ان کے اندر ایک ایسا فیئر ہے کہ وہ آگے جا کے نہ تو ایک کھلم کھلا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کر سکتے ہیں, نہ کسی کانگریس مین یا سینیٹر سے, کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے کہ جی ہم قانون کو اس طریقے سے فالو نہیں کر رہے یا قانون کو اس طریقے سے فالو نہیں کر رہے. یہاں بزنس میں ہم نے نہ تھوڑے سے شارٹ کٹس کیے ہوئے ہیں. تو جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. یہی چیز اگر آپ انڈینز میں دیکھیں تو وہ ایک ایمانداری سے چلتے ہیں. انہوں نے ایک سسٹم ایسا سیٹ کر دیا ہوا ہے, اور ان کے آگے بچے بھی جو ہے نا وہ پالیٹکس میں آ رہے ہیں. اب ہمیں جو چیزیں کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے کہ ہم نہ صرف کہ ہم آگے بڑھیں ایمانداری سے, ہم اپنے بچوں کو بھی وہی تربیت کریں.
ہمیں پاکستان کو لے کے آگے چلنا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ جی ہم صرف ادھر گئے ہیں اپنا بزنس کیا. ہمیں اپنی روٹس نہیں بھولنی ہے. اگر ہم روٹس اپنی بھول جاتے ہیں تو پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ قوم ہمارے پہ ڈپینڈ کر رہی ہے, یہ ملک ہم پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. ہمارا بھی ایک فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے نا, ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو جو ہے نا وہ قائم کرنا ہے. اس کے بعد جو ہماری کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے مضبوط کرنا ہے کہ وہ ڈی ویلیویشن نہ ہو. ابھی جتنے بھی انویسٹرز ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کا ایک جو ہے نا وہ ڈس ہارٹ ہو چکے ہیں کہ جی پاکستان میں جاتے ہیں, ایک تو کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں. یہاں جب بھی آتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ ڈس ہارٹ ہو کے وہ واپس چلے جاتے ہیں. جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے بھی ہیں, جب وہ 2-3 سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں 25 یا 30% پروفٹ ہوا ہے, لیکن ڈی ویلیویشن کو جب وہ ایڈ کرتے ہیں تو وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی پوری واپس نہیں لے کے جا پاتے. تو جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی نا, اس وقت تک ہم یہ چیزیں پاکستانیوں کو ان کا جو ایک حوصلہ ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. میرے خیال میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے اس کو یہ چاہیے کہ جی جو پاسٹ ہے, اپنا ماضی ہے, وہ بھول جائیں, آگے لے کے بڑھے. اگر امریکہ کو دیکھیں یا برٹن کو دیکھیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کسی کنٹری کو بھی دیکھیں, ان میں ایک کنٹینیوٹی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں وہ کنٹینیوٹی نہیں ہے. ابھی ایک پارٹی آئی ہے پولیٹیکل پارٹی, اس کے بعد اگر دوسری پارٹی آئی ہے تو انہوں نے جو پہلی پولیٹیکل پارٹی نے جو اچھے کام کیا ان کو تو ادھر ہی اسٹاپ کر دینا ہے. جو ان سے کوئی غلطیاں آئیں ان کو اچھالنا شروع کر دینا ہے. تو میں ریکویسٹ یہی کروں گا سب پولیٹیکل پارٹیز کے, دیکھیں پاکستان ہم سب کا, آپ کا بھی پاکستان ہے, آپ بھی اتنا ہی پاکستان سے پیار کرتے ہیں, تو کیوں نہ مل جل کے ہم پاکستان کو لے کے آگے بڑھیں. کیوں نہ ہم مل جل کے کچھ ایسے اقدامات کریں جس سے صرف پاکستان کو فائدہ ہو. تو یہی ایک چیز ہے کہ اگر پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں تو ایک باہمی مشاورت سے ایک مل جل کے ہی ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. اگر ہم انڈیویجولزم پہ رہیں گے کہ جی اب میری باری آئی ہے, 4 سال ہو گئے یا 3 سال یا 5 سال, اب میں نے جو بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو اس طریقے سے پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا.